بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پیغام پڑھ کر میں نے وہ کاغذ طلب کر دیا اور ڈرائنگ روم ہی میں صوفے پر دراز ہو گیا۔ میرا چھوڑا ہوا پینے پلانے کا ساز و سامان میز پر اسی طرح موجود تھا جس طرح میں چھوڑ کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان شاہ کا فون آیا تو پتہ چلا کہ وہ اس کی تیسری کال تھی۔ وہ پہلی مرتبہ کسی بین الاقوامی سفر پر تنہا روانہ ہو رہا تھا، اس لیے شاید پرواز کا پہلا اعلان ہوتے ہی ابتدائی مراحل سے گزر کر ڈپارچر لاؤنج میں پہنچ گیا تھا، کیونکہ وہ فون اس نے لاؤنج کے پبلک کال آفس سے کیا تھا۔ میں نے اسے اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور اس نے کھل کر بات کرنے کے بجائے اشاروں کنایوں میں یہ بات واضح کر دی کہ وہ روانگی کے سلسلے میں ہر کام تسلی بخش طریقے پر انجام پا گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ نئے آدمی کے لیے کسی بیرون ملک ہوائی اڈے پر دوسری پرواز لینے کے لیے 1 گھنٹے کی مدت بہت ہی قلیل ہوتی ہے۔ ایئر لائن کی طرف سے ٹرانزٹ مسافروں کی مناسب رہنمائی کا بندوبست نہ ہو تو امیگریشن والوں کی قائم کی ہوئی رکاوٹوں کی وجہ سے ہوائی اڈے کی عمارت بھول بھلیاں بن کر رہ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اناڑی مسافر کا بروقت مقررہ لاؤنج میں پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایک بار آگے جانے والی کنفرمڈ پرواز نکل جائے تو ٹرانزٹ میں پھنسے ہوئے مسافر کو نئی سیٹ حاصل کرنے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کسی مخصوص ایئر لائن کا رعایتی ٹکٹ ہو تو یہ دشواریاں مزید بڑھ جاتی ہیں اور پھنسے ہوئے مسافر کو پردیس میں یتیمی کا احساس ستانے لگتا ہے۔ میں نے ان امکانات کی روشنی میں سلطان شاہ کو چند تیر بہدف تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دیا اور پورے خلوص کے ساتھ اس کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں طویل غیر حاضری کے بعد ٹریڈ لائن کے دفتر پہنچا تو چوکیدار سے شیر شاہ تک سب ہی نے خوشگوار حیرت کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ مجھے اپنے درمیان پا کر وہ سب ہی خوش نظر آنے لگے تھے۔ ٹریڈ لائن کا دفتر شہر کے مصروف ترین کاروباری علاقے میں واقع تھا۔ یوں تو وہ مقامی مافیا کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اس ادارے کے وجود کا ظاہری جواز اس کی درآمدی سرگرمیوں میں مضمر تھا۔ درآمدی کاروبار کے شعبے میں جو عملہ ملازم تھا، اسے سرے سے علم ہی نہیں تھا کہ ٹریڈ لائن کا مافیا یا منشیات کی غیر قانونی تجارت سے بھی کوئی تعلق تھا۔ دفتری نظام کچھ اس انداز میں استوار کیا گیا تھا کہ درآمدی شعبے کے عملے سے کسی کو بھی اس طرف آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی جہاں میرے اور چیف کے دفاتر واقع تھے۔ سخت ڈسپلن کے نام پر قائم کی گئی اس تفریق کی وجہ سے کاروباری عملے میں تجسس آمیز سرگوشیاں ضرور جنم لیتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ضرورت سے زیادہ متجسس ہونے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ بہت سیدھی سادی اور قابل فہم تھی۔ ان سب کو ان کی تعلیم اور تجربے کے اعتبار سے خاصی بہتر تنخواہیں دی جاتی تھی۔ کام کی تقسیم بہت واضح تھی اور وہ ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے سلسلے میں مینیجر کو جواب دیتا۔ مینیجر وقتاً فوقتاً تحریری ہدایات ملتی رہتی تھی یا کبھی کبھار حبیب جوانی انٹرکام پر اس سے بات کر لیتا تھا۔ عملے کے اراکین کو ہر پہلی تاریخ پر تنخواہیں ادا کر دی جاتی تھی۔ مقررہ اسکیلز کے مطابق تنخواہوں میں جنوری میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایسے اچھے بلکہ قابل رشک ماحول میں ملازمین کو کیا پڑی تھی کہ وہ اپنے ادارے کے سربراہ کو دیکھنے کی کوشش کر کے اپنی اچھی بلی نوکریوں کو خطرے میں ڈالتے۔ مجرمانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے والے بیشتر افراد دفتر کی نچلی منزل کے رہائشی حصے میں رہتے تھے۔ درآمدی عملے کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے دفتر کے کسی حصے میں مجرد افراد کا بسیرا ہے۔ ان دونوں طبقوں کے درمیان نادیدہ حد فاضل کھینچی ہوئی تھی جو انہیں ایک دوسرے کی سرگرمیوں سے بے خبر رکھتی تھی۔ نچلے درجے کے ملازمین میں چوکیدار اور ٹیلی فون آپریٹر کا کام بہت اہم اور دونوں حصوں کے لیے مشترک تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کا انتخاب بہت احتیاط سے کیا گیا ہوگا اور ان کے ذریعے ادھر کی بات ادھر ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رکھا گیا ہوگا۔ تیسرا فرد شیر شاہ تھا جو کسی روک ٹوک کے بغیر ہر جگہ آ جا سکتا تھا۔ اسے یہ آزادی سینڈو کی موت کے بعد ملی تھی۔ اس کی زندگی میں شیر شاہ بھی کسی گیدڑ کی طرح سہما سکڑا رہتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سارا جائزہ بلا وجہ ہی نمودار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا بھی ایک سبب تھا۔ دفتری معاملات سے حبیب جوانی کی لا تعلقی کی وجہ سے میں کبھی کبھار درآمدی شعبے کا راؤنڈ لگا لیتا تھا۔ اس روز بھی میں اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس شعبے میں جا نکلا۔ وہاں کے عملے نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور میں سرسری طور پر ہر ایک کی خیر خیریت معلوم کرتا ہوا ٹائپ رائٹر پر مصروف لڑکی کے قریب پہنچا تو اس کی متورم آنکھیں دیکھتے ہی میں چونک پڑا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ میں بھی جبر یا خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ اپنے
تجسس پر قابو پا کر میں نے اس سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس نے تقریباً سرگوشیانہ آواز میں مجھے خود ہی روک لیا۔ سر، میں آپ سے کچھ بات کرنی چاہتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہہ دیا۔ بولو۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر ہمدردانہ نرمی کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے میری چبھتی ہوئی نظروں کی تاب نہ لا کر اپنا سر جھکا لیا اور دھیمے سے بولی، یہاں نہیں، میں دفتر یا تخلیے میں بات کرنی چاہتی ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی آواز کسی نامعلوم خوف سے لرز رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری اس جسارت کے نتیجے میں مجھے ملازمت سے جواب بھی مل سکتا ہے۔ میں جان بوجھ کر ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سعید صاحب میری بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ سعید اس کے مینیجر کا نام تھا۔ لڑکی کا انداز اور لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بدترین الجھن سے دوچار ہے۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا، میں یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہاں یہ گفتگو اتنے دھیمے لہجے میں ہوئی کہ عملے کے کسی رکن کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے درمیان دیکھ کر ویسے بھی ہر شخص اپنے کام میں انہماک کا مظاہرہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے دفتر میں کسی قسم کی چہ مگوئیاں شروع نہیں ہو سکیں، لیکن گداز جسم والی اس گوری چٹی ٹائپسٹ لڑکی نے مجھے شدید ذہنی الجھن میں مبتلا کر دیا۔ اپنے دفتر میں بیٹھ کر میں نے ٹریڈ لائن کے طریقہ کار پر تفصیلی غور کیا، لیکن میں اپنے ذہن میں ابھرنے والے بڑے سے سوالیہ نشان کا کوئی جواب تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے لیے سب سے سہل طریقہ یہ ہوتا کہ میں بیلا نامی اس لڑکی کو اپنے دفتر میں طلب کر کے فوراً ہی معاملہ صاف کر لیتا، لیکن برآمدی شعبے کے کسی ماتحت کو دفتر میں طلب کرنے سے ہر طرف ایک ہلچل سی مچ جاتی اور بیلا کے لیے اپنے تمام ساتھیوں کو جواب دینا محال ہو جاتا۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ اس لڑکی کے رویے میں مجھے رازداری کا بھی پہلو نظر آیا تھا۔ وہ کچھ چھپا بھی رہی تھی اور بات بھی کرنی چاہتی تھی۔ وہ ذہنی طور پر شاید اس قدر پراگندہ تھی کہ یہ بھی نہ سوچ سکی کہ میرے دفتر میں آنے کے بعد وہ اپنے مسئلے کی متوقع رازداری کو کسی صورت میں برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ میں نے چائے کی پیالی ختم کرنے تک اس معاملے پر غور کیا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں تلاش کر سکا۔ بیلا کا مسئلہ اس قدر پر اسرار اور غیر متوقع انداز میں ابھرا تھا کہ انٹرکام پر چیف کی آواز سننے تک میں اس روز کے اہم ترین کام کو بھول کر بیلا کی پہیلی میں کھویا رہا۔ فارغ ہو تو میرے ہی کمرے میں آ جاؤ، حبیب جیوانی نے سلام دعا کے بعد کہا، اور میں رضامندی ظاہر کرتے ہوئے فوراً ہی اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ دفتر سے باہر نکلتے ہوئے میں نے سوچا کہ مجھے بیلا کے معاملے میں چیف سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی بہتر مشورہ دے سکے، لیکن میں نے فوراً ہی وہ ارادہ ترک کر دیا۔ میری چھٹی حص مجھے اس معاملے کو اپنی ذات تک محدود رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں حبیب جیوانی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں اندھیرے اور اجالے کا وہی پر اسرار امتزاج موجود تھا جو خاص مواقع دیکھنے میں آتا تھا۔ اپنی بڑی سی سیاہ آبنوسی میز کے پیچھے حبیب جیوانی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور میز کی دوسری جانب رکھی ہوئی کرسیاں پوری طرح روشنی میں تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بھی زیادہ مصروف رہنے لگے ہو، اندھیرے میں سے ابھرنے والی آواز سے سیٹھ حبیب جیوانی کی خوش دلی جھلک رہی تھی۔ آج میں کافی دنوں کے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے روبرو موجود ہونے کے باوجود تمہیں دیکھنے سے قاصر ہوں۔ وہ دھیمے سے ہنسا اور بولا، ہاتھ پیروں کے ساتھ تم زبان کے بھی بہت تیز ہو۔ پہلے روز تم نے سینڈو مرحوم اور اس کے ساتھیوں کی جو درگت بنائی تھی وہ مجھے اب تک یاد ہے، اور تمہاری زبان کے جوہر آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ ویرا کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں نے مایوسی کے ساتھ شانے اچکا کر کہا۔ شیر شاہ کے آتے ہی وہ اس طرح مفقود الخبر ہوئی ہے جیسے اپنا وجود ہی کھو بیٹھی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ میں نے اس کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھان مارا ہے، لیکن وہ کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ اس بار تم اسے مار لو گے، لیکن خیر کبھی نہ کبھی اسے سامنے آنا ہی پڑے گا۔ اتنا ضرور ہوا ہے کہ تمہاری حرکتوں سے بوکھلا کر ان لوگوں نے میدان کھلا چھوڑ دیا ہے۔ شی کی دلچسپی ختم ہوتے ہی یہاں ہیروئن کے دام گر گئے ہیں اور کھلی منڈی میں مال کی بہتات نظر آنے لگی ہے۔ آج 2 بجے ڈان کے آنے کا امکان ہے یا اس کا فون آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں تم کو بتا چکا ہوں۔ اس وقت تمہیں یہ بات کیوں یاد آ گئی؟ میرا خیال ہے کہ کام بڑھانے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ اگر ہم روایتی طریقوں سے ہٹ کر نئے طریقے اپنا لیں تو ہم روزانہ یہاں سے کئی من ہیروئن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ڈان ہماری بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ تم کو اس سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تم کن نئے طریقوں کی بات کر رہے ہو؟ اس نے گہری دلچسپی کے ساتھ پوچھا۔ آج کل تو پاکستان سے برآمد کی جانے
جانے والی ہر روایتی اور غیر روایتی چیز پر ہیرون کیریئر کا شبہ کیا جاتا ہے۔ آج کل یہاں سے یورپ اور امریکہ کے لیے سوتی کپڑوں کے پورے جہاز جا رہے ہیں۔ ہر کنٹینر میں لدے ہوئے سینکڑوں ڈبوں میں 8-10 ڈبے ہیرون کے ہوں تو ان کا پکڑا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ پورے کنٹینر کو خالی کیے بغیر آخر میں رکھے ہوئے ڈبوں کو چیک کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد کنٹینر بندرگاہ کی بجائے اپنے گوداموں میں خالی کیے جائیں تو پکڑے جانے کا امکان اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو چمڑے کے ملبوسات کی آڑ بھی لی جا سکتی ہے۔ چمڑے کا سامان عام طور پر ہوائی جہاز سے بھیجا جاتا ہے۔ ایک ہفتے میں مال ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنی جوابی تجویز پیش کر دی۔ اول تو بندرگاہوں کے مقابلے میں ہوائی اڈوں پر کسٹم اور نگرانی کے کڑے انتظامات ہوتے ہیں۔ یورپ کے بعض ہوائی اڈوں پر تو کتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ چرمی ملبوسات کا ہر ڈبہ انفرادی طور پر کھولا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ میں 40 فٹ لمبے کنٹینر کی بات کر رہا ہوں۔ انہیں خالی کرنا اور دوبارہ بھرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ویسے بھی بندرگاہوں پر مخبری کے بغیر بہت کم منشیات پکڑی جاتی ہے۔ تمہاری آخری بات میں وزن ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں ڈان سے بات کروں گا۔ میدان خالی ہونے کے بعد ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں آئے ہوئے افغانیوں سے بہت اچھا سودا ہوا تھا۔ ان کی طرف سے 5 کلو یومیہ کی مسلسل سپلائی مل رہی ہے۔ مال کیسے آ رہا ہے؟ میں نے اس اطلاع میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی سپلائی لائن بہت محفوظ اور قابل رشک ہے، اندھیرے میں سے جواب آیا۔ آزاد قبائلی علاقے میں سرحدی روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایک آدمی افغان علاقے سے مال لے کر پشاور میں کسی کے حوالے کرتا ہے۔ پشاور سے دوسرا آدمی جہاز سے بریف کیس میں مال لے کر کراچی آتا ہے اور فون پر شیرشاہ سے رابطہ کر کے وقت اور مقام کا تعین کر کے اس کے مطابق بریف کیس شیرشاہ سے بدل لیتا ہے۔ اس پورے بندوبست میں ہمیں 2 طرفہ ٹکٹ کے علاوہ صرف 10,000 روپے یومیہ دینے پڑ رہے ہیں، جو میری نگاہ میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن کسی بھی آدمی کا روزانہ ہوائی سفر ہوائی اڈوں کی نگرانی پر مامور اہلکاروں کو اس کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ پھر پشاور کراچی روٹ پر تو ویسے بھی کڑی نگرانی رہتی ہے۔ میں نے رائے ظاہر کی۔ وہ میرے اندیشے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہنسا، پھر بولا، وہ لوگ کھانے پینے کے معاملے میں اجاڑ اور وحشی نظر آتے ہیں لیکن اپنے کام کے ہر نشیب و فراز پر نظر رکھتے ہیں۔ انہیں ہوائی سفر اور کراچی دیکھنے کے بہت سے شوقین مل جاتے ہیں جو یہاں 2-3 دن گزارنے کی خاطر بے آسانی ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس طرح ان کے پاس 15-20 آدمیوں کی ٹیم ہے۔ وہ باری باری سفر کرتے ہیں، اس لیے کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ قدرے توقف کے بعد وہ پھر بولنے لگا، میرا خیال ہے کہ اب تمہیں ہمارے ساتھ آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ بہتر ہوگا کہ مال کی وصولی اور پھر آگے روانگی کے انتظامات تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ تم اپنی ذہانت سے کام لے کر بزنس کو بہت آگے لے جا سکتے ہو۔ میں خود بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ میں نے مبہم سا جواب دے کر وہ بات وہیں ختم کر دی کیونکہ میرے ذہن پر ایک بار پھر بیلا کا مسئلہ سوار ہونے لگا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں لیکن 1 بجے تک واپس لوٹ آؤں گا۔ اس دوران میں تم دفتر ہی میں موجود رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی اہم کال آ جائے۔ میں واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا لیکن بیلا کا مسئلہ بدستور میرے سر پر سوار تھا۔ اس بارے میں 2 ہی صورتیں ممکن تھی۔ میں ٹریڈ لائن کی دفتری روایات کو خیر بات کہتے ہوئے بیلا کو اپنے دفتر میں طلب کر لیتا اور اسے اپنے دفتری ساتھیوں کی بے رحمانہ جرا کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتا۔ اس امکان سے وہ خود بھی واقف تھی بلکہ ذہنی طور پر اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں دفتری اوقات کے بعد اس سے باہر ملاقات کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اس طرح دفتر میں کسی کو کانوں کان بھی اس ملاقات کا علم نہ ہو پاتا اور حقائق میرے علم میں آ جاتے۔ میں نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد انٹرکام پر بیلا سے بات کرنے کی بجائے اپنے ڈائریکٹ فون پر ٹریڈ لائن کے بورڈ کا نمبر ملایا کیونکہ انٹرکام پر ہونے والی گفتگو بھی دوسروں کی توجہ کا مرکز بن سکتی تھی۔ میں نے آپریٹر کو اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے نبیلہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے دفتر میں بے تکلفی کے ساتھ بیلا کہا جاتا تھا لیکن اس کا اصل نام نبیلہ تھا۔ آپریٹر نے فوری طور پر میری کال نبیلہ کو منتقل کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ درآمدی شعبے میں عملے کی نجی ضروریات کے لیے ایک الگ تھلگ گوشے میں فون موجود رہتا تھا جہاں کوئی بھی شخص پوری رازداری کے ساتھ فون پر گفتگو کر سکتا تھا۔ تم مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہو بیلا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اوہ آپ! میری آواز سن کر شاید وہ حیران رہ گئی۔ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ میری وجہ سے آپ نے اتنی احتیاط سے کام لیا لیکن میں جانتی ہوں کہ میں زیادہ دنوں تک
اس دفتر میں نہیں رہ سکوں گی، آپ مجھے اپنے دفتر میں طلب کر لیں، نتائج کی ذمہ داری میری اپنی ہوگی۔ تم چاہو تو میں دفتر سے چھٹی ہونے کے بعد بھی تمہیں وقت دے سکتا ہوں۔ بے سود ہے، اس کی آواز برا گئی۔ دفتر سے نکلنے کے بعد بھی نادیدہ نگاہیں میرا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ بھی کسی کی نظروں میں آ جائیں۔ میں آپ سے مل کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کام دفتر ہی میں مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بلاتا ہوں۔ میں نے تھکے ہوئے انداز میں فون بند کر دیا۔ میں نئی سگریٹ سلگا کر چند ثانیوں تک خالی الذہنی کے عالم میں دھواں اڑاتا رہا۔ پھر میں نے انٹرکام سے سعید کو ہدایت کی کہ وہ بیلا کو میرے دفتر میں بھیج دے۔ شیر شاہ اپنے بڑوں کے دفاتر کی دیکھ بھال کے لیے کسی شکاری کتے کی طرح انہی اطراف میں منڈلاتا رہتا تھا، اس لیے اس نے راستے میں بیلا کو روک لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر میرے دفتر میں آ گیا۔ تم جاؤ، اسے میں نے ہی بلایا ہے، میں نے شیر شاہ کو گورتے ہوئے کہا اور وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے بیلا کو سر سے پیر تک غور سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ بیلا گوری چٹی اور صحت مند لڑکی تھی۔ اس روز میں نے پہلی بار اندازہ لگایا کہ وہ خاصی پرکشش بھی تھی، لیکن اس وقت اس کی متورم آنکھوں سے زندگی کی حرارت کے بجائے ویرانی مترشہ تھی۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں کے گوشے یوں کپکپا رہے تھے جیسے وہ کوشش کر کے رونے سے گریز کر رہی ہو۔ سر، میں بہت خوفزدہ ہوں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ قصہ کیا ہے؟ جب تک تم مجھے تفصیل نہیں بتاؤ گی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس دفتر میں بہت پر اسرار ماحول میں کام کرتے ہیں۔ وہ رک کر بولنے لگی۔ حد تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے آج تک اپنے چیف کا سایہ بھی نہیں دیکھا۔ سارے خطوط پر سعید صاحب دستخط کرتے ہیں۔ میں نے ریکارڈ میں دیکھا ہے کہ ہمارے چیف کا نام اکبر علی شیرازی ہے۔ اس مرحلے پر اس نے خاموش ہو کر استفسار طلب نگاہوں سے پہلی بار میری طرف دیکھا اور میں مشینی انداز میں اپنے سر کو خفیف سی اثباتی جنبش دے کر رہ گیا۔ میں پنجاب میں اپنے شوہر سے خلا لینے کے بعد کراچی آئی ہوں، اس نے اپنی کہانی جاری رکھی، کیونکہ یہاں اچھی تنخواہیں ملتی ہیں۔ میں سکون کے ساتھ گلشن اقبال میں 2 کمروں کے ایک فلیٹ میں رہ رہی ہوں اور دفتر سے سیدھی وہیں جاتی ہوں، لیکن کچھ عرصے پہلے ایک آدمی نے قیمتی کار میں میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے 1-2 روز تک میں نے اتفاق سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا، لیکن جب وہ بس سے آگے پیچھے گاڑی دوڑاتا ہوا باقاعدگی سے وہاں پہنچنے اور اشارے بازی کرنے لگا تو میں پریشان ہو گئی۔ ایک دن وہ دیدہ دلیری کے ساتھ میرے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ دستک کے جواب میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں اسے ڈانٹتی پھٹکارتی تو وہاں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور میں اکیلی رہنے کی وجہ سے پڑوسیوں میں بدنام ہو جاتی۔ سستے کرائے کا وہ فلیٹ مجھ سے خالی بھی کرایا جا سکتا تھا۔ میری خاموشی اور بدحواسی سے وہ شیر ہو گیا اور اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے دست درازی کر کے گھٹیا حرکتوں کا مظاہرہ کرے گا، لیکن وہ بہت شائستگی کے ساتھ میری تعریفیں کرتا ہوا ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی شکل و صورت اچھی تھی، وہ باحثیت بھی نظر آتا تھا، اور پھر میں بھی اپنے شوہر سے خلا لینے کے بعد تنہائی کا عذاب سہ رہی تھی، اس لیے میں اس کی لچھے در باتوں میں آ کر بہک گئی۔ اس نے مجھے اپنا نام اکبر علی بتایا تو مجھے شبہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ میرا چیف ہوگا۔ اگلے دن میں اس کی ہدایت کے مطابق اپنے فلیٹ سے پہلے حسن اسکوائر پر بس سے اتر گئی اور وہ مجھے گاڑی میں اپنے شاہانہ فلیٹ پر لے گیا۔ وہ شراب کا رسیا ہے لیکن کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ اس دوران میں نے کئی راتیں اس کے فلیٹ پر بھی گزاری۔ وہ منہ اندھیرے مجھے گلشن اقبال چھوڑ آتا تھا۔ اس دوران میں مجھے پرانے اخبارات کا ایک بنڈل مل گیا۔ اکبر علی سویا ہوا تھا۔ میں نے باتھ روم میں چھپ کر اخبارات کھولے تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں جس آدمی کے ساتھ رہ رہی تھی وہ ہیروئن کی اسمگلنگ کا ایک سزا یافتہ مجرم تھا۔ اخباروں میں اس کی تصویروں کے نیچے سیٹھ حبیب جیوانی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے جرمنی میں قید کی سزا ہوئی تھی اور وہ قید ختم ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ وہ تفصیلات پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کسی بدروح کے ساتھ راتیں بسر کرنے کے احساس سے میں دہشت زدہ ہو گئی اور میں نے اخبارات لپیٹ کر اسی طرح واپس رکھ دیے۔ اب میں اس شخص سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ جونک بن کر میرے وجود سے چمٹا ہوا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ میں اپنی موجودہ رہائش ترک کر کے مستقل اس کے ساتھ رہنا شروع کر دوں، لیکن یہ میرے بس سے باہر ہے۔ اس سے پیچھا چھڑانے کی بس ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ میں نوکری چھوڑ کر ملتان واپس چلی جاؤں۔ وہ خاموش ہو کر اپنی آنکھوں میں اتری ہوئی نمی کو خشک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ سیٹھ حبیب جیوانی کے ہی چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اپنی ویران اور بے رنگ راتوں میں شباب کی رونق
रौनक सजाने के लिए इस मरदूद ने अपने ही दफ्तर की एक हसीनो जमील लड़की पर डोरे डाले हुए थे। फिर भी मैंने अनजान बनकर पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि इस किस्से में चीफ कहाँ से आ गया? वो अकबर अली के नाम ही से रहता है। अखबारात देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा मुतजस्सिस हो गई और मौका पाकर इसकी चीजों की तलाशी लेने लगी। इसी दौरान में मुझे एक खुफिया खाने से कुछ खतूत और विजिटिंग कार्ड मिले। इन सब पर अकबर अली शराजी का नाम था। इस इंकशाफ ने मुझे बिल्कुल ही बेजान कर दिया। अब मैं चीफ से छुटकारा हासिल करने के लिए आपसे मदद की भीख लेने आई हूँ। वो सिसकियों के साथ चुपके चुपके रोने लगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।